السلام علیکم جی. ریسنٹ ٹائمز میں سب سے زیادہ ہیپننگ، سب سے زیادہ رچ پچھلے 48 گھنٹے رہے ہیں. اور جب میں رچ کی بات کرتی ہوں، ظاہری سی بات ہے، خبریں اتنی زیادہ آ رہی ہیں، لگاتار آ رہی ہیں بریکنگ نیوز، اور اس کے اندر ظاہری سی بات ہے آپ کو عجیب و غریب قسم کی خبریں سننے کو بھی ملیں گی. پولیس پارلیمنٹ میں چلی گئی. اچھا، پارلیمنٹ لاج تک جانا ماضی میں ایسا ہوا، ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. JUI کے جو MNA ہیں ان کو اٹھایا گیا عمران خان کے دور پر، ہم نے خوب اس کی کنڈیمنیشن کی، ہم نے خوب ان کی کلاس لی. لیکن اب تو پارلیمنٹ کے احاطے میں PTI نے ریڈ لائن کراس کی تو جو پولیس ہے وہ بھی اپنی تمام تر حدیں بھول گئی. تو یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ایسی بہت سی خبریں ملیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے، ایسی خبریں ہم آپ تک پہنچائیں گے. لیکن یہ جو انہونیاں ہو رہی ہیں نا، میں تو یہ کہوں گی کہ یہ دن بھی دیکھنے تھے. واہ اوپر والے، واہ واہ واہ، تیرا کھیل نرالا. میں تو بس اوپر والے کو یہی کہہ سکتی ہوں کہ تیرا کھیل ہی نرالا ہے کہ تحریک انصاف پارلیمان کی بالادستی کی جنگ لڑے گی. اور مطلب پچھلے 48 گھنٹے سے جو پارلیمانی، جو جمہوری اقتدار، روایات اور جو اس طرح کی باتیں مجھے سننے کو مل رہی ہیں PTI کی طرف سے، میں تو ہکا بکا ہوں بھائی، حیران پریشان ہوں کہ اپنے دور میں تو ان کو باتیں یاد نہیں تھی. اپنے دور میں تو یہ لوگ پارلیمنٹ کا کورم پورا کرنے کے لیے بھی فوجی بھائیوں کی طرف دیتے تھے. سرکار جی ساڈا کورم پورا کرا دو، سرکار جی ساڈی قانون سازی کرا دو. یہ ان کے تو یہ حالات تھے. اور مطلب خیر، جو بویا ہے وہی کاٹیں گے نا. اب وہی کاٹ رہے ہیں. اب جب جو بویا ہے جب وہ کاٹنا پڑ رہا ہے تو اس پر چیخیں نکل رہی ہیں. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بالکل بتانی ہے. ساتھ ہی ساتھ تڑکتی بھڑکتی بریکنگ نیوز بھی آپ کو بتانی ہے. جی مارشل لاء لگ گیا، مارشل لاء لگ گیا، مارشل لاء لگ گیا. ہوشیار، خبردار، یہ غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے. اور جی خان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی کہانی میں نے آپ کو سنانی ہے. ایسے ایسے کانپ رہے تھے. نہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی پارکنسن کی بیماری نہیں ہوئی. بس جب طبیعت آؤٹ ہو، جب حالات و واقعات اپنے کنٹرول میں نہ ہوں اور آپ کنٹرول فریک ہوں اور پھر چیزیں آپ کے حساب سے نہ چلیں، تو پھر تو اس کی سمٹمز آپ کی باڈی پہ نظر آئیں گے نا. تو یہی صورتحال جو ہے وہ عمران خان کی ہے. اور ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے، جسم ان کا کانپ رہا تھا. اس کی کیا تفصیلات ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور اپنی جو روایتی شکایتیں لگانے کی جو ان کی کارستانی ہے اور جو ان کی عادت ہے، وہ جو شکایتیں لگانے کی جو ان کی عادت ہے نا، وہ ان کی ختم نہیں ہوا ہے. تو اب کس کی شکایت لگائیے اور کس کو لگائیے، سب کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی. منافقانہ طرز سیاست، اس وقت تحریک انصاف کا دوسرا نام ہے منافق. منافق منافق منافق. آج انہیں ہر اس چیز پر اعتراض ہے جو وہ خود کرتے تھے. نہ صرف ماضی میں کرتے رہے ہیں بلکہ لمحہ موجود میں بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی جس ٹائم پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس ٹائم پر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں. اور اب ان کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے. نیب ترمیم کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں. میں تھوڑا سا تڑکا ذرا اس کا بھی لگا لیتے ہیں. یہ بہت سی بڑی بڑی خبروں میں یہ والی خبر تو دب بھی گئی. ٹھیک ہے، نیب ترمیم کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. سب سے پہلے عمران خان نے خود اپنے دور حکومت میں یہ ترامیم کی، ایک آرڈیننس کے ذریعے کی. اچھا، اب آرڈیننس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. مگر جب انہی ترامیم کو PDM کی حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعے باضابطہ قانون کی شکل دینے کی کوشش کی تو اس کے اوپر چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ کسی کی دم پر پاؤں آ گیا ہو. اور جی اشرافیہ کو NRO دیا جا رہا ہے، یہ تو ڈیل ہو رہی ہے، یہ تو فلانا ہو رہا ہے. خوب اس کے اوپر سکینڈل کیا. آج انہی منظور کردہ نیب ترمیم کے تحت عمران خان عدالت جا پہنچے اور کہنے لگے میلارڈ جج صاحب، میلارڈ خدا کا واسطہ ہے، حکومت کے بنائے گئے ان نئے نیب قوانین کے تحت مجھے یعنی عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس سے بری کر دیا جائے. مطلب یہ تو ہنسنے والی بات ہے. یہ تو مخول نہیں ہو گیا؟ عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ خود ہی مخول کر رہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ پاگل ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا. یہ سب پورے پاکستانیوں کو یوتھیا سمجھتے ہیں. یہ کیا ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم یوتھیا ہیں؟ یہ جو بولیں گے ہم ان کے پیچھے چل جائیں گے، جو کام کریں گے ہم کہیں گے واہ 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 جی کیا آپ نے کام کیا. بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کس طرح سے ہر موقع پہ چوکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جی، دوہرے معیار کی میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتی ہوں. اور وہ مثال ہے جی، غور سے سنیے گا، سہولت کاری کے مبینہ وعدے. جی ہاں، سہولت کاری کے مبینہ وعدے پر عمران خان نے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا. یاد ہے نا آپ کو؟ اور یہ جلسہ
انہوں نے اس عین وقت پر منسوخ کیا جب ان کے کارکنان سڑکوں پر خوار ہو رہے تھے، اور وعدہ لیا کہ 8 ستمبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ماضی کی طرح مکمل سہولت کاری فراہم کی جائے گی۔ اچھا، اب جب میں نے آپ کو خبر دی، چینلز نے بھی یہ خبر دی، ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ بھی خبر دی، اپنے ٹیلی ویژن شوز کے اوپر بھی اس بارے میں بات کی، تو تب پی ٹی آئی گج وج کے چھاتی چوڑا کر کے بولتی تھی کہ بھائی یہ کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے سہولت کاری نہیں ہوئی، یہ خان کا آرڈر آیا اور ہم نے کر دیا۔ ہم آپ کو بتاتے رہے، ہم لگاتار ان یوتھیا بریگیڈ کو ایکسپوز کرتے رہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کی کمٹمنٹ مانگ رہے تھے کہ ساڈے جلسے نو ہٹ کرا دو سر، ہے روڑے نہ اٹکانا، ساڈے جلسے نو ہٹ کرا دو، خدا دا واسطہ جی ساڈے جلسے نو ہٹ کرا دو۔ ہاں، اب جناب جی 8 ستمبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ماضی کی طرح سہولت کاری کی گارنٹیز لیتے رہے، اور پھر جی اس مبینہ وعدے پر انقلاب کے جو دعوے دار ہیں عمران خان، انہوں نے جلسہ 22 اگست کی صبح اس وقت کینسل کیا جب بالکل تمام لوگ نکل چکے تھے، ہیش ٹیگ چل رہا تھا جلسہ تو ہوگا، جلسہ تو ہوگا، جلسہ تو ہوگا۔ اور جناب 8 ستمبر کے جلسے میں جب مطلوبہ سہولت کاری نہ ملی اور جلسہ جو ہے وہ ٹینٹ فش ہو گیا، تو عمران خان کے اندر کا انقلابی پھر جاگ گیا۔ مطلب عمران خان کے اندر کے انقلابی کو 21 توپوں کی سلامی ہے بھائی، 21 توپوں کی سلامی ہے کہ فوج ہلکی سی آنکھ بھی مار دے تو عمران خان کہتے ہیں سب کینسل، بولو پینسل، جلسہ کینسل۔ اور جب فوج ڈی لفٹ پہ رکھے بقول عمران خان کے، یہ ان کی باتیں تو یہی ثابت کر رہی ہیں کہ بقول عمران خان کے اگر سہولت کاری کا وعدہ پورا نہ ہوا اور اگر فوج نے اپنی کمٹمنٹ نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ نے ہینکی پینکی کر دی، تو عمران خان کے اندر کا پھر سے انقلابی جاگ جائے گا، اور پھر وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں کہ صحافیوں کو، رپورٹرز کو شکایتیں لگائیں گے۔ بس یہ کہانی ہے عمران خان کے انقلابی سے نان انقلابی ہونے کی اور نان انقلابی سے انقلابی ہونے کی۔ مطلبی، جھوٹ بولنا، اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنا۔ اچھا جی، اب مزے کی بات یہ ہے کہ سہولت کاری نہ ملنے پر جب اندر کا انقلابی جاگ گیا اور ایک بار پھر صحافیوں کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دی کہ دیکھو دیکھو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ ہے وہ منافقانہ طرز سیاست کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی شکایتیں لگاتے ہیں اور دوسری طرف سہولت کاری کے وعدے پر جی حضوری کرتے ہیں۔ پوری جماعت اب اپنے لیڈر کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ غلیظ زبان، الزام تراشی سے اب انہیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور اور خالد خورشید کی بد زبانی پر اب بھی تک کسی رہنما میں یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ گنڈاپور کے الفاظ، ان کی سوچ، ان کی تقریر کو کنڈیم کرے اور ان سے معافی کا مطالبہ کرے۔ ایک بھی میرے شوز میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا نہیں آیا کہ جو یہ کہتا ہو کہ جی ہاں یہ گنڈاپور نے یہ جو بات کی تھی صاحب، ویسے تو خیر ساری باتیں غلط کی تھیں لیکن 2-3 باتیں تو بہت ہی غلط تھی، اتنی غلط تھی کہ بلو دا بیلٹ تھی۔ ایک یہ جو خالد خورشید کی بات، اور علی امین گنڈاپور نے جو خواتین صحافیوں کے بارے میں بولا کہ جو ان کے اگینسٹ بات کرتی ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو ننگا کریں، میں نے نوٹ رکھا میرا موڈ بنے۔ آپ یہ کہیں گے جو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی، اس سے پچھلی میں بھی یہ کی تھی، میں اگلی 10 ویڈیوز میں بھی یہ بات کروں گی جب تک یہ پاگل انسان معافی نہیں مانگتا، کیونکہ یہ غلط ہے اور یہ پاگل ہے اور یہ نشے میں دھوتا ہے۔ خیر اس کے پاگل پن کی باتیں کبھی اور کریں گے۔ اینی ویز جی، میں تو خیر کرنا ہی نہیں چاہتی اس انسان کی بات۔ اس انسان کی بات کر کے مجھے لگتا ہے میری ویڈیو گندی ہو جاتی ہے، گندی زبان کے انسان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے۔ تو جی معافی بھی مانگنے پر مجبور نہیں کر سکے ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں۔ صرف پارٹی رہنمائی نہیں، یہاں پر وہ صحافی حضرات جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئے، میں کھلم کھلا بولتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہوں کہ بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے سو کالڈ صحافی، بہت سے جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں جو تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے چینلز پہ، اور جو ہے وہ آ کر ٹی وی پر بڑے کھل کر کے باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے آزاد ہیں اور ہم تو جی بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کا منہ جل جائے، ان کی زبان جل جائے۔ ان کو سانپ سونگ گیا تھا کہ جب وہ خواتین صحافیوں کو ننگا کرنے کی بات کر رہے تھے علی امین گنڈاپور، ان کے گھر والوں کی خواتین کے ساتھ ایسے ہوتا نا، یا ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں ایسی بات کی جاتی تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیسے رکتے۔ اچھا جی،
گھنٹاپور نے تمام صحافیوں پر لعنت بھیجی اور خواتین صحافیوں کو ننگا کرنے جیسی گھٹیا بات بھی کی، مگر پھر بھی وہ جو انقلابی صحافی ہیں نا، جو صرف اور صرف بغض فوج میں اور حب ڈالرز میں عمران خان کے وکس بنے ہوئے ہیں، انہیں سب کو سام سونگا ہوا تھا۔ ان کے خلاف بھی میں جہاد کروں گی، میں بولوں گی ان کے خلاف، جتنا ہے کوئی بڑا کیوں نہ ہو، بھاڑ میں جائے بھائی۔ عمران خان کی محبت میں علی امین گھنٹاپور کی جانب سے بھیجی گئی لعنت عام کو بھی شکریہ کے ساتھ وصول کرتے ہیں یہ لوگ۔ ادھر علی امین گھنٹاپور، جنہیں اتوار کے جلسے کا مین آف دا میچ قرار دیا جا رہا ہے، ان کی جرت اور بہادری بس چند گھنٹوں کی تھی، کیونکہ انہیں کل کا پورا دن کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا بقول ان کے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنٹرول تھی۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کل پورا دن کسی ایسی جگہ پر گزارنا پڑا جہاں کسی کی کوئی پہنچ نہیں تھی۔ جب 8 گھنٹے بعد علی امین گھنٹاپور سامنے آئے تو اپنی عزت بچانے کے لیے بس اتنا کہا کہ وہ کسی اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں ایک بار پھر شروع ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی تو پولیس بھی ساری حدیں بھول گئی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو کر پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے یو پارلیمنٹ میں داخل ہو کر کسی بھی رکن اسمبلی کو گرفتار کرنا نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ میں ضرور اس کی مذمت کرتی ہوں، اور اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پر ایکشن بھی لے لیا ہے اور ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہے اور ہونا بھی چاہیے، خیر، مگر آج پی ٹی آئی کے منہ سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں سن کر میں نے تو کہا کہ بھائی یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ مجھے تھوڑی خوشی ہوئی لیکن کچھ عجیب سا بھی لگا، کیونکہ یہ وہی جماعت ہے نا جس نے 2014 میں کسی امپائر کی انگلی پر لگ کر پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جس کے دور میں جے یو آئی کے ایم این اے کو پارلیمنٹ لاجز سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ وہی پی ٹی آئی ہے نا جو اقتدار میں آئی تو پارلیمنٹ کا کورم پورا کرانے کے لیے بھی جنرل فیض کی خدمات لیتی رہی۔ ایک کرنل کے ذریعے پارلیمنٹ چلانے والوں کو آج قومی اسمبلی کی عزت یاد آ گئی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے، پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے، ریاستی املاک کو جلانے والے، صحافیوں اور چینلز کے خلاف عوام کو اکسانے والے، توشہ خانہ کے تحائف کو چوری کرنے والے، فراگوگی کے ذریعے بیوروکریسی کے ٹرانسفرز کرنے والے، پوسٹنگز کرنے والے، عثمان بزدار جیسے ٹھگوں کو وزیر اعلیٰ لگانے والے، پراپرٹی ٹائکون کو 190 ملین پاؤنڈ دے کر القادر ٹرسٹ کے لیے اربوں روپے کی زمین ہتھیانے والے، اپنے منہ سے 24 کیرٹ کی ڈائمنڈ مانگنے والے، اپنی سیاست کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کرنے والے، آئین پاکستان کو توڑنے والے، جنرل فیض کے حکم پر شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے قابل اور آزاد ججز کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کرنے والے، رانا ثناء اللہ پر 16 کلو ہیروئن ڈالنے والے، اپنے تمام تر مخالفین کو جیلوں میں ڈلوانے والے، آج آئین کی، آج جمہوریت کی، آج پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے۔ حد ہی ہو گیا۔ اپنے پہ پڑے گی تو سب یاد آئے گا، جب اپنے پر نہیں پڑے گی، جب دوسروں کی باری آئے گی تو ہر چیز کی وائلیشن کریں گے۔ پھر کیا تھا؟ پھر عمران خان جو ہے وہ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی، بہت زیادہ شدید غصے میں تھے، اور اس حد تک شدید غصے میں تھے کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ صحافی ہمیں جو ان کی باتیں سن کر آئے ہیں نا، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے عمران خان کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ غیر اعلانیہ ان اناؤنسڈ مارشل لا ہے، یہ مارشل لا ہے۔ یہ تو بہت حالات بہتر ہے۔ مارشل لا کیا تھا؟ مارشل لا وہ تھا جو عمران خان صاحب آپ کے دور میں لگا تھا، جب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ کھل کر بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مثبت رپورٹنگ کا کہا جاتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتے تھے چینل مالکان کو، اور اسپیسیفکلی اینکرز اور اسپیسیفکلی پروگرامز کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اس کا منہ بند کر دو، اس نے یہ جملہ کیوں بولا ہے، اس کا پروگرام بند کر دو۔ اسے مارشل لا کہتے ہیں۔ اسے مارشل لا کہتے ہیں کہ آپ کے ٹائم پر صحافیوں کو اٹھایا گیا۔ متی اللہ جان کو عمران خان کے دور میں اٹھایا گیا تھا، اور جب عمران خان کو بتایا تو اس نے کہا کون متی؟ عمران خان اور جمہوریت، اٹس پولز اپارٹ۔ عمران خان اور ان کی یہ شکایت کہ یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اگر یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے تو عمران خان کو اتنی سہولیات کیسے ہیں؟ عمران خان کا نام، عمران خان کی باتیں، عمران خان کی ایک ایک چیز جو وہ جیل میں کرتے ہیں، جو وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ باہر رپورٹ کیسے ہوتی ہے؟
آج جو عمران خان صحافیوں کو ہی بتا رہے تھے کہ ہائے ہائے میرے ساتھ فوجیوں نے دھوکہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کر دیا، یہ شخص اوپر سے نیچے جس کا نام عمران خان ہے وہ خود چلتا پھرتا ایک دھوکہ ہے. یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے یہ پاکستان کی عوام کے لیے کسی دھوکے سے کم نہیں ہے. سو دا پوائنٹ از کہ صحافیوں کو شکایتیں لگانے سے صرف اس لیے کیونکہ آپ کی سہولت کاری پوری نہیں ہوئی، غصے میں اپنے ہاتھ پاؤں کانپنے سے، دل گردے پھیپھڑے. ویسے تو آپ کہا کرتے تھے کہ جی سنا تھا کہ کام پہ ٹانگتی ہیں یہاں پر تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، مارشل لاء ہے، غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے، فلانا مارشل لاء ہے. پھر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے 5 سے 6 جو لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور اب ہم کوئی رابطہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور کا جو سب سے امپورٹنٹ چیپٹر جس کے اوپر میں اس ویڈیو کو کلوز کرنا چاہتی ہوں، وہ بتانے سے پہلے جوش خطابت کے اندر میں یہ اپیل کرنا بھول گئی آپ سے کہ سبسکرائب کرنا ہے بھائی، سبسکرائب کرنا ہے باس، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے باس، آپ تھوڑا سا پیار دیں، ڈھیر ساری سبسکرپشن دیں، ڈھیر سارا فیڈ بیک دیں، ہر چیز طرح کو. ٹھیک ہے. علی امین گنڈا پور غائب رہے. عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو اغوا کیا. اب کوئی عقل سمجھ رکھنے والا شخص کیا یہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے. اور کب کی نیوٹرل ہو چکی ہے؟ تب کی نیوٹرل ہو چکی ہے جب سے عمران خان نے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کہا. یہ اپنے آپ میں ثبوت ہے کہ اگر عمران خان کہہ رہے ہیں جی نیوٹرل نہ ہو، میری سائڈ لے، آپ نیوٹرل کیوں ہوئے؟ کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، وچ مینس کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. نیوٹرل نہ بھی ہو، ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، کسی بھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس طرح اغوا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ پھر عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ایک جو چیف منسٹر ہوتا ہے نا، اس کا پورا ایک سٹاف ہوتا ہے، اس کا پورا سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے. وہ چیف منسٹر ہے بھائی، چیف منسٹر ہے. عمران خان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا کوئی سٹاف نہیں ہے، وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے. رائٹ. سو یہ جو وہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اغوا کیا، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ جب علی امین گنڈا پور آئے 8 گھنٹے کے بعد تو بیرسٹر سیف جو کہ ان کے ترجمان ہیں، جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے آ کر پہلے انہوں نے بتایا کہ 8 گھنٹے سے رابطہ نہیں ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ بھائی میں تو کسی اعلیٰ افسر کے ساتھ صوبے کی امن و امان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا. سو اگر وکٹم خود ہی نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے یا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا، تو عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے کیا ان کو خواب آیا ہے یا ان کے کان میں آ کے کوئی پھسپھسا کر چلا گیا؟ تو یہ کہتے ہیں ہلوسینیشن، یہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ کہتے ہیں پروپیگیٹ کرنا. اور اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے، ایک لمحے کے لیے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو اٹھایا ہے، اغوا کی ہے بقول عمران خان صاحب کے، تو علی امین گنڈا پور کی بس اتنی سی دلیری تھی، آ کے بولا کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں؟ یا تو پھر یہ ہے کہ وہ خود عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کے خود ہی ان کے ساتھ کہیں بیٹھ بوٹھ کے تاش کے پتے کھیل رہے ہوں گے، پارٹی کر رہے ہوں گے. یا تو پھر عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں سراسر ہمیشہ کی طرح، کیونکہ عمران خان کے لیے جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا، منافقت کرنا، یہ کون سی نئی بات ہے. اینی ویز جی، ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ڈھیر ساری بہت سی خبریں ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے اگلے ویڈیو کے اندر. اس ویڈیو کو آپ نے خوب ڈھیر ساری سبسکرپشن دینی ہے، ڈھیر سارے ویوز دینے ہیں، اور جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کی فیملی میں اضافہ کرنا. اللہ حافظ.